The cabinet mission plan which was sent in 1946 by the British authorities to keep India united, تو وہ تو ناکام ہو گیا. اس کی مسلم لیگ نے اس کو جب ریجیکٹ کر دیا تو اور کانگریس نے اپنی طریقے سے اس کو انٹرپریٹ کر دیا, تو یہ ایکچولی ایک فیلئر کازز بنے اور اسی طرح کیبنٹ مشن پلان جو تھا وہ بھی ناکام ہوا. سو اب فائنل جو پلان تھا دیٹ واز دی پارٹیشن پلان اور ماؤنٹ بیٹن پلان آف 1947, جس کو ہم 3 جون کا منصوبہ بھی کہتے ہیں. 3 جون کا پلان, چونکہ کیبنٹ مشن پلان ناکام ہوا اور پھر لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو آخری وائسرائے کے طور پہ برطانیہ نے نامینیٹ کر دیا, اور اس کے آنے کا بنیادی مقصد جو تھا وہ تھا ٹرانسفر آف پاور. سو جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے میٹنگز کر دی مسلم لیگ کے ساتھ اور کانگریس کے ساتھ, اور وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اب تو انڈیا کو یونائٹ رکھنا پاسبل نہیں ہے, سو فائنلی مسلم لیگ اور کانگریس اینڈ دا برٹش اتھارٹیز دے ایگریڈ اپان پارٹیشن پلان, جس کو ہم کامنلی 3 جون پلان کہتے ہیں. 3 جون پلان کے جو میجر جو پروپوزلز تھے یا ان کی جو پوائنٹس تھے وہ یہ تھے کہ ایک تو یہ ہے کہ ٹرانسفر آف پاور ہوگا بائی جون 1948. اس وقت تک پورا کا پورا جو اختیار ہے وہ ٹرانسفر کر دیا جائے گا ٹو دی برٹش فرام دی برٹش اتھارٹیز ٹو دا انڈینس. دوسرا بہت اہم پوائنٹ اس کا یہ تھا کہ یہ جو ٹرانسفر آف پاور ہوگا یہ صرف ایک اتھارٹی کو نہیں ہوگا, ایک یونائٹڈ انڈیا کے اندر نہیں ہوگا, بلکہ 2 الگ الگ ریاستوں کو یہ پاور جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جائے گا. ایک مسلم میجورٹی ریاست بنے گا جس کو پاکستان کا نام دیا گیا, اور دوسرا جو انڈیا کے اندر حکومت بنے گی تو ان کو ٹرانسفر آف پاور ہوگا. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ جو پروپوزل تھا دیٹ واز ریگارڈنگ دی پروونسز, کہ کون سے پروونسز پاکستان یا جو مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے اس کے اندر جائیں گے. تو اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ جو مسلم میجورٹی پروونسز ہے جیسے NWFP تھا یعنی خیبر پختونخوا, بلوچستان, اور اس کے علاوہ پنجاب اور بنگال اور سندھ, یہ 5 پروونسز تھے. بلوچستان اگرچہ ایک فل پلیجڈ پروونس نہیں تھا, کمشنر پروونس تھا, لیکن باقی جو 4 صوبے تھے یہ پراپر پروونسز تھے جن کی اپنی کنسٹیچوئنٹ اسمبلیز بھی موجود تھیں. تو ایک ڈیسیجن تو یہ ہوا کہ بنگال اور پنجاب کے حوالے سے جو بڑا امپورٹنٹ تھا وہ یہ تھا کہ بنگال اور پنجاب دونوں پروونسز کو مسلم میجارٹی اور ہندو میجارٹی پروونسز کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا. مطلب پنجاب کو بھی 2 پروونسز کے اندر ڈیوائڈ کیا جائے گا, اینڈ لائک وائز بنگال وڈ آلسو بی ڈیوائڈیڈ انٹو 2 پروونسز, مسلم میجارٹی بنگال اینڈ ہندو میجارٹی بنگال. اب آگے جو نیکسٹ پروپوزل تھا وہ یہ تھا کہ یہ جو مسلم میجارٹی پروونسز بن گئی انکلوڈنگ دوز مسلم میجارٹی بنگال اینڈ مسلم میجارٹی پنجاب اینڈ سندھ, تو ان 3 پروونسز کے اندر جو ان کی پروونشل اسمبلیز ہے دے وڈ ڈیسائڈ کہ ویدر دے وانٹ ٹو جوائن the newly proposed or created state of Pakistan or they want to remain within the Indian Federation. اسی طرح سندھ کا جو پروونس ہے اس کی بھی پروونشل اسمبلی یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ وہاں پر بھی اگر وہ چاہے تو انڈیا کے ساتھ رہے یا پھر نیولی جو مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے اس کو جوائن کر لے. خیبر پختونخوا یعنی اس وقت کی NWFP کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ یہاں پر اگرچہ پروونشل اسمبلی موجود تھی لیکن پولیٹیکل لینڈسکیپ اور پولیٹیکل ریئلٹیز جو تھی وہ چینج ہو چکی تھی آفٹر دا ڈیسیجن واز ٹیکن کہ پارٹیشن آف انڈیا ہوگا. تو اس میں NWFP کی پبلک جو ہے, عوام جو ہے, وہ ایک ریفرینڈم کے ذریعے سے اپنا ورڈکٹ دے گی, اپنا فیصلہ دے گی کہ وہ کیا چاہتے ہیں, آئدر دے وانٹ ٹو جوائن پاکستان اور انڈیا. اور اسی طرح سلہٹ کے اندر جو ایسٹ بنگال کے اندر ایک پروونس ڈسٹرکٹ تھا وہاں پر بھی یہ فیصلہ ہوا کہ وہاں پر بھی ریفرینڈم کے ذریعے سے فیصلہ کر دیا جائے گا کہ وہ کیا چاہتے ہیں, آئدر دے وانٹ ٹو جوائن انڈیا اور پاکستان, یعنی کون سی پروونس کے ساتھ وہ شامل ہونا چاہتے ہیں, مسلم میجورٹی بنگال یا ہندو میجورٹی بنگال کے ساتھ. اچھا, پروونسز کے علاوہ
جس کو برٹش انڈیا کہا جاتا تھا، اس کے علاوہ ایک اور ایڈمنسٹریٹیو یونٹس موجود تھے جن کو اسٹیٹس، پرنسلی اسٹیٹس کہا جاتا تھا. دیر ور مور دین 562 اسٹیٹس ان انٹائر انڈیا، اور وہ سیمی اٹانومس تھی، جن کی برٹش اتھارٹیز کے ساتھ اپنے ایگریمنٹس اور کچھ کمٹمنٹس تھے، اس کے تحت وہ ارینجمنٹ کے تحت وہ ایک سیمی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس کے طور پہ آپریٹ کر رہے تھے. مطلب وہاں پر کوئی کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نہیں تھی، وہاں پر کوئی برٹش گورنر نہیں تھا، نہ وہ گورنر جنرل کے ڈائریکٹلی ماتحت تھے اور نہ کسی پروونشل گورنر کے ڈائریکٹلی ماتحت تھے. سو ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہوا کہ یہ بھی اپنی فیوچر کا فیصلہ جو ہے وہ خود کریں گے، لیکن اس کے لیے 2 شرائط رکھے گئے کہ جو راجا یا مہاراجا یا نواب یا جو بھی اس کا سربراہ ریاست کا، وہ فیصلہ کرے گا کہ وہ پاکستان اور انڈیا میں کسی ایک کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں یا اپنا انڈیپینڈنٹ سٹیٹس برقرار رکھنا چاہتے ہیں. لیکن ان کیس دے ڈیسائیڈ ٹو جوائن آئدر آف دیز 2 ڈومینین اسٹیٹس، تو اس میں یہ اپنی کچھ ریئلٹیز کو دیکھ لیں گے، جیسے اپنی جیوگرافیکل کانٹیگیوٹی کو دیکھ لیں گے کہ وہ کس ملک کے ساتھ زیادہ جیوگرافیکلی لنک ہے، اٹیچ ہے، اور دوسرا یہ اپنی پاپولیشن کو بھی دیکھیں گے کہ ان کی پاپولیشن جو ہے وہ مسلم میجورٹی ہے یا پھر مسلم مائنورٹی ہے. تو اسی تجویز کو، ان تجاویز کو کانگریس نے بھی ایکسیپٹ کر دیا، مسلم لیگ نے بھی ایکسیپٹ کر دیا، اور پھر اسی کو برٹش پارلیمنٹ سے باقاعدہ پاس کروایا گیا، اور جس کو جون 1947 میں برٹش جو کراؤن تھا اس نے بھی سائن کر دیا. اینڈ فائنلی دیٹ بیکم دی انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ 1947.